نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70 وفات صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ۔ یہ سب جاننے کے لیے کب اور کیسے ہوا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، آخر میں اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ یہ ماہ سفر سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابو برا عامر بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ اس نے اسلام کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ کہنے لگا کہ مجھ کو اپنی قوم کا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ نجد میں چل کر میری قوم کو اسلام کی طرف بلوائیں، نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ابو برا نے کہا کہ اس بات کا آپ مطلق اندیشہ نہ کریں، میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لے لوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن عامر سامری رضی اللہ عنہ کو 70 صحابیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ 70 اصحاب سب کے سب قاری اور قرآن کریم کے حافظ تھے۔ جب یہ لوگ عرض بن عامر اور حرا بن سلیم کے درمیان بیر معاونہ پر پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم بن مرجان رضی اللہ عنہ عامر بن طفیل کے پاس پہنچا۔ یہ عامر بن طفیل ابو بن عامر بن مالک مذکور کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حضرت حرم بن مرجان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر اپنی قوم بنو عامر کو ترغیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، لیکن بنو عامر نے انکار کیا۔ تب اس نے بنو سلیم سے کہا، چنانچہ بنو سلیم کے سردار الزکوان عصیہ آمادہ ہو گئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کو شہید کر ڈالا۔ ابو برا عامر بن مالک کو اس حادثہ کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی اماں میں اس کے بھتیجے نے فتور ڈالا۔ اسی رنج میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ عامر بن طفیل حضرت عمر بن امیہ زبری رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لے گیا تھا، پھر ان کے چہرے کے بال تراش کر اس نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی۔ عامر بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر بئر معونہ سے مدینہ کو آ رہے تھے، ان کو 2 شخص جو بنو عامر سے تھے راستے میں ملے۔ عمر بن امیہ زبری رضی اللہ عنہ نے ان کو دشمن سمجھ کر موقع پا کر اتفاقاً قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان قاتلوں پر دعا فرمائی۔ عامر بن طفیل 1 مہینہ بعد طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ سے راستے میں ان 2 شخصوں کی قتل کرنے کا حال سنا تو فرمایا، وہ دونوں تو ہماری امان میں تھے اور ہم سے عہد و پیمان کر کے گئے تھے، اب ان کا خون بہا دینا ضروری ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر قبیلہ بنو عامر کا ہم عہد تھا، ادھر مسلمانوں سے بھی ان کا معاہدہ تھا، جس کی روح سے ان کو خون بہا میں مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون بہا کے معاملے میں بنو نذیر سے مشورہ لینا مناسب سمجھا اور ان کے محلے ان کی بستی میں خود تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ تھے۔ بنو نذیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے پر بظاہر خون بہا میں شرکت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قلعہ کی دیوار کے سائے میں بٹھایا اور لوگوں کو فراہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھر ادھر چلتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر بٹھایا تھا کہ قلعہ کی ایک منڈیر پر ایک جگہ ایک بہت بڑا پتھر دیوار کی طرح سے کھڑا ہوا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، کوئی شخص قلعے پر چڑھ کر اوپر سے یہ پتھر دھکیل دے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے تینوں ساتھی کچھ لے جائیں۔ چنانچہ ایک شخص عمر بن محسن بن کا فوراً اوپر چڑھا کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائے۔ ابھی وہ پتھر گرانے نہ پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کے منصوبے سے اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے قتل کرنے کا اس طرح منصوبہ بنایا، اب ہم کو تمہارا اعتبار نہیں۔ یہودیوں نے اپنے اس منصوبے سے انکار کیا، نہ اظہار ملامت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ دوبارہ عہد نامہ لکھو۔ انہوں نے عہد نامہ لکھنے سے انکار کیا۔